جب دھرتی ماں نے یاد کیا لبیک دیوانے چل نکلے، اس پاک وطن کی مٹی پر ہم جان لٹانے چل نکلے، ہے تیری امانت خون اپنا ہم خون بہانے چل نکلے، کھائی ہے تیری عزت کی قسم یہ عہد نبھانے چل نکلے، اے پاک وطن تو شان اپنی ہم شان بڑھانے چل نکلے۔ 6 ستمبر 1965 ہماری عسکری تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن ہے، جب پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم نے بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفاع کیا تھا۔ اس دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا، اور یہ جنگ پاکستانی قوم اور مسلح افواج کی وہ مشترکہ جدوجہد تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی رہے گی۔ یہ قصہ ہے جب مملکت خداداد کو وجود میں آئے محض 18 برس کا مختصر عرصہ ہوا تھا، لیکن اس مختصر عرصے میں پاکستان جس تیزی سے ترقی کی شاہراہوں پر گامزن تھا، وہ دشمن کو کسی طور قبول نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن گھات لگائے انتظار میں تھا کہ کب موقع ملے اور سرزمین پاکستان کو پیروں تلے روند دیا جائے۔ 6 ستمبر 1965 کی تاریکی میں طاقت کے نشے میں چور بھارت نے لاہور پر دھاوا بول دیا، فضائیں جہازوں کے شور اور بارود کی بو سے آلودہ ہو گئیں، سرزمین پاکستان کے باسیوں پر جبراً جنگ مسلط کر دی گئی، اور طاقت کے نشے میں چور بھارت نے صبح کی چائے لاہور میں پینے کا اعلان کر دیا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ وطن عزیز کے جانثار فوجی سرحدوں پر سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہیں۔ یہی وقت تھا جب پاک فوج کے جوانوں نے دشمن کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ گھوڑوں کی باگیں تھامے ہوئے بیدار ہیں ہم، تیار ہیں ہم، گھوڑوں کی باگیں تھامے ہوئے بیدار ہیں ہم، تیار ہیں ہم، ہر لمحے ہر آہٹ پر اے کافرو خبردار ہیں ہم۔ ہماری بیدار اور زندہ قوم نے اس موقع پر قومی یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ 1965 کی جنگ کو شروع کرنے کے لیے بھارت حسب معمول اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہا۔ ایک طرف آزاد کشمیر کی سرحدوں پر بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا، تو دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو دھکیل کر سرحد پار بھیجا جانے لگا۔ بھارت نے پاکستان کو شکست دینے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے مطلوبہ عسکری قوت کی مدد سے جارحیت کی ابتدا وطن عزیز کے صوبے سندھ کے علاقے رن آف کچھ سے کی، جو بھارتی گجرات سے ملحق ہے۔ بھارت مارچ 1965 میں بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ حملہ آور ہوا اور 4 اپریل تک مزید کچھ علاقوں پر قابض ہو گیا۔ پاک فوج نے بریگیڈیئر افتخار خان کی قیادت میں رن آف کچھ کا رخ کیا، تو نہ صرف بھارتی افواج کو پاک سرزمین سے مار نکالا، بلکہ 27 اپریل تک بے شمار جانی نقصان پہنچاتے ہوئے مال غنیمت میں جدید ترین امریکن اور یورپین اسلحہ اور گاڑیاں بھی سمیٹ لے آیا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ بھارتی 11 کور کا منصوبہ تھا کہ 15 ڈویژن امرتسر، واہگہ، لاہور محور پر براستہ جی ٹی روڈ حملہ کر کے شام تک لاہور پر مکمل طور پر قابض ہو جائیں گے۔ اسی طرح بھارتی فوج نے قصور پر حملہ کیا تو پاک فوج کے جوانوں نے جواں مردی سے لڑتے ہوئے دشمن کی کمر توڑ دی۔ اسی دوران پاک فضائیہ نے تاریخی کردار ادا کرتے ہوئے لاہور کی فضاؤں میں 2 بدو جنگ میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔
پاکستانی جہاز 6 ستمبر کی صبح معمول کی دیکھ بھال کے لیے قصور کی فضاؤں میں محور تھے کہ صبح 4:05 پر ان کی نظر بھارتی فوج کے ایڈوانس پر پڑی جو ایک سمندر کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے لاہور اور سرگودھا کو بھی آگاہ کیا اور دشمن کے ٹینکوں اور فوج پر اللہ کا عذاب بن کر ٹوٹ پڑے۔ اسی دوران پاک فضائیہ کے MM عالم نے حملہ کر کے 1 منٹ میں دشمن کے 5 جنگی جہاز تباہ کر دیے۔ چند منٹ کے اندر دشمن کا قافلہ خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ ہم شاہین ہیں پہاڑوں کے، ہم غلامی نہیں کرتے۔ ہم شاہین ہیں پہاڑوں کے، ہم غلامی نہیں کرتے۔ سر قلم بھی ہو جائے پر ہم کبھی سر جھکایا نہیں کرتے۔